بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت پاکستان میں ایک جشن کا سماں ہے، کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور 20 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت، وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ اور مختلف جو مندوبین ہیں ان کے وفود پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں۔ صبح بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے آنا ہے، اور کل سے شنگھائی تعاون تنظیم کا باضابطہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 2 روز تک یہ اجلاس ہوگا، لیکن آج اسلام آباد میں گہما گہمی تھی، اور اس گہما گہمی کے دوران جہاں ایک طرف معزز مہمان تشریف لا رہے تھے، ان کو ویلکم کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ SCO کانفرنس کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف حکومت جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھ کے ایک بڑے وار کی تیاری کر رہی تھی، یعنی کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور آئینی ترامیم کے معاملے پہ ایک بڑا بریک تھرو بھی سامنے آیا ہے۔ بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید حکومت نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ وار کر دیا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کی جو ہے وہ اپنا بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، اور اسی کے اندر حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے، اور اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کون کر رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان، یعنی کہ اپوزیشن سے اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف قیدی نمبر 804 عمران خان، ان سے ملاقات کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن ہے کہ جی آج رات تک عمران خان سے ملاقات کروائیں، یا پھر کل دمادم مست قلندر ہوگا۔ پشاور میں علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پشاور کی خیبر پختونخوا کی جو کور کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی ہے، اس کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں فیصلے لیے گئے ہیں، یہ فیصلے بھی اناؤنس کیے گئے ہیں کہ جی کل احتجاج ہوگا۔ لیکن کیا علی امین گنڈا پور کل اسلام آباد مارچ کے ساتھ آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ فی الحال تو اس وقت کہیں زیر زمین ہے، لیکن ان کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، اور مصروف کہتے ہیں کہ میری جان میرے کپتان پہ قربان۔ تو کیا وہ کپتان پہ جان قربان کریں گے، اور کیا عمران خان سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان تمام امور پہ بات کریں گے، اور ان سائڈ ایکسکلوزیو تفصیلات وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہے تو یہ ساری کی ساری ایکسکلوزیو، چونکہ اس میں جو ہم نے آپ کے ساتھ چیزیں رکھنی ہیں وہ اس سے پہلے آپ کو کسی بھی میڈیا چینل کے ذریعے جو ہیں وہ نہیں ملی ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو بات کی گئی ہے، کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ ایک متفقہ مسودہ قانون پر تقریباً پہنچ چکے ہیں، فائنلائز کرنے کی پر ہیں، اور اگلے 2 دن کے اندر مسودہ قانون تیار ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس کا آج بھی اجلاس ہوا۔ پھر اس اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ذیلی کمیٹی جو ہے وہ اگلے 2 دن میں مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ جو ہے اس کو حتمی شکل دے گی، اور تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ فیصلہ کیا جا چکا کہ 17 اکتوبر سے پہلے آئینی مسودہ جو ہے وہ فائنلائز کر لیا جائے گا۔ ابھی جس معاملے پہ اختلاف ہے وہ میرا خیال ہے کہ صرف آئینی عدالت یا کہ پھر آئینی بینچ۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں یہ تجویز دی تھی کہ آئینی عدالت بنائی جائے، اور پھر بعد ازاں ابھی جو مسودہ قانون ان کا سامنے آیا اس میں تجویز یہ ہے کہ 5 ججز پہ مشتمل آئینی بینچ بھی قائم کیا جا سکتا ہے، تو نئی عدالت نہ بنائی جائے۔ جبکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو آئینی مقدمات ہیں یہ اسی طرح سے کنٹینیو رہتا ہے، معاملہ یہ آتے رہتے ہیں، اور ان مقدمات کی وجہ سے جو باقی جوڈیشل ورک ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بنائی جانی چاہیے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی اتفاق رائے تقریباً ہو چکا ہے، متفقہ طور پہ ہم ایک چیز بنانے جا رہے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ لیا جا چکا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ 17 اکتوبر کو سامنے آ جائے گا۔ اور اس دوران ANP کی طرف سے بھی ایک تجویز سامنے آئی، انہوں نے اپنا مسودہ قانون دیا۔ ویسے وہ بھی اس وقت جو تمام تجاویز آ رہی ہیں تقریباً آلموسٹ ان سب کی انہوں نے حمایت کی ہے، لیکن ایک ایڈیشن ہے ان کی طرف سے، بلکہ ایڈیشن نہیں ہے، وہ ایک خواہش ہے، پرانی خواہش ہے، کہ جب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں
خیبر پختونخوا کو یہ نام دیا گیا تھا، تو اس وقت بھی اسفند یار ولی خان صاحب جو ہیں، جو کہ ایمل ولی خان صاحب کے والد محترم ہیں، ان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ خیبر پختونخوا کا جو نام ہے وہ پختونخوا رکھا جائے۔ اسی طرح انہوں نے کچھ اور تجاویز بھی دی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ اس میں خیبر پختونخوا یعنی کہ خیبر کا لفظ بھی ایڈ کیا جائے۔ اب انہوں نے جو تجاویز دی ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ جی اس میں آپ خیبر کا لفظ ہٹا کے اس کو پختونخوا کا نام دیں، تو یہ زیادہ کلیئر رہے گا۔ یہ ان کی تجویز ہے، ہو سکتا ہے اس کو مان لیا جائے، ویسے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے اور 19ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار محمد چودھری صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی گردن دبا کے ان سے 19ویں آئینی ترمیم کروائی تھی۔ اب وہ آئینی ترمیم جو ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ واپس لی جائے اور 18ویں ترمیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا جائے، یعنی کہ عدالتی اصلاحات جو ہیں وہ ہو کے رہیں گی۔ اور عدالتی اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابھی جو منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں منصور علی شاہ صاحب، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید نہیں ہوگا، کیونکہ اگر عدالتی اصلاحات کی جائیں گی تو پھر تو 3 کا پینل بنے گا اور حکومت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی، تو معاملہ جو ہے وہ اپنا پیچیدہ سا ہو چکا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا پتہ کٹ چکا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان سے ملاقات کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی سارا دن یہ شور مچا رہا، یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ جی عمران خان سے ملاقات کے لیے یقین دہانی کروا دی گئی، نہیں کروا دی گئی۔ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ زیر غور ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان میں کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے سینئر بھی ہیں جناب عمران شفقت صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اور ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج رات کسی بھی وقت ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ تو میں نے بھی خیر اپنے ذرائع سے چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن میری صبح بات ہوئی تھی، اس کے بعد بات نہیں ہو پائی۔ تو ہو سکتا ہے جی ان کی انفارمیشن جو ہے وہ درست ہو اور ملاقات کروا دی جائے رات کو، کیونکہ حکومت یہ چاہے گی کہ کسی قسم کا کوئی اپنا کلیش پیدا نہ ہو اور تحریک انصاف کو فیس سیونگ دی جائے۔ لیکن میری اوپینین وہی ہے کہ اگر تو آپ نے دباؤ میں آ کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ایک روایت بن جائے گی نا، پھر تو بار بار اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے یہ۔ تو باقی حکومت نے فیصلہ لینا ہے، دیکھیں حکومت کیا فیصلہ لیتی ہے۔ اور دوسرا، اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے، جو اجلاس ہوا ہے، اگر آپ ان فیصلوں کو دیکھیں تو تب بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شاید میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی، ان کے کابینہ کے ممبران اور تنظیمی عہدیدار جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی عمران خان سے اگر ملاقات نہ کروائی گی تو پھر مارچ کیا جائے گا، یعنی کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ لیکن اس پریس ریلیز میں یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ مارچ کی قیادت کون کرے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب بھی اناؤنس ہوتا تھا تو علی امین گنڈا پور صاحب خود اناؤنس کرتے تھے کہ میں مارچ کو لیڈ کر کے یہاں سے جاؤں گا اور ہم جائیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، ہم آ رہے ہیں، دھمکیاں شمکیاں لگاتے تھے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہے، اعلان کر دیا گیا کہ مارچ ہوگا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں کچھ دوستوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا، جو جرنلسٹ دوست ہیں ان کے ساتھ، تو جو فیکچول سچویشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پشاور اور دیگر اضلاع میں کسی قسم کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا کہ کوئی مارچ ہونے جا رہا ہے، کوئی ریلی جا رہی ہے، کوئی احتجاج ہونا ہے، بلکہ وہ جو 4 اور 5 اکتوبر کا احتجاج ہے ابھی تک تو اس کی تھکان نہیں اتری، یا تھوڑا سا سیدھا کر لیں کہ حالے تک تے کھلیاں نہیں مکیاں جڑے اتنے ڈانگاں پئیاں سن۔ تو وہ کہتے ہیں جی لگ نہیں رہا کہ کسی قسم کا کوئی مارچ ہوگا، کوئی احتجاج ہوگا۔ اور ویسے بھی خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ خدشہ بھی ہے اور یہ تحفظات بھی ہیں کہ جی ہر بار ہم ہی کیوں، مطلب ہمیں ہی آپ جو ہے وہ سیاسی ایندھن کیوں بنا رہے ہیں، عمران خان کے لیے ہم ہی مار کیوں کھائیں۔ حماد اظہر صاحب کدھر ہیں؟ وہ تو غائب ہیں۔
पंजाब से लोग नहीं निकलते, सिंध से लोग नहीं आते, बलूचिस्तान से लोग नहीं आते, तो ये सब क्या कर रहे हैं? मगर वहाँ पे अगर सिंध में बात की जाए तो हलीम आदिल शेख साहब क्या कर रहे हैं, बलूचिस्तान में सलार खान काकड़ साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और पंजाब में हमाद अज़हर साहब ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं लोग निकल? तो ये उनका एक एतराज़ है, और उनका कहना है कि अगर निकलना तो फिर पंजाब से लोग निकले। अब हमाद अज़हर साहब जो हैं उनकी तरफ से भी ये ऐलान किया गया कि जी जो मर्ज़ी हो, हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे चेयरमैन ने रोका हुआ था कि आपकी जान को ख़तरा है तो आपने जो है मंजर आम पे नहीं आना, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं हर किस्म के ख़तरे को मोल लेने के लिए तैयार हूँ और मेरी जान भी कुर्बान है अपने कायद पे, तो मैं ख़ुद इस एहतजाज को लीड करूँगा। बल्कि उन्होंने तो ये दावा कर दिया कि काफ़िले चल पड़े हैं, पंजाब से काफ़िले निकल पड़े हैं, बहुत सारे काफ़िले इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। मतलब ज़ाहिर है ना, तहरीक इंसाफ को ये जो इस किस्म का चूरन है ना वो अच्छा लगता है, और उनको मुल्क में तूफ़ान मचे, आग लगे, ये सुन के बड़ा सुकून मिलता है। तो उन्होंने तो अपने वो कल्ट को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये बात की, लेकिन लाहौर समेत पूरे पंजाब में पिन ड्रॉप साइलेंट है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और जहां इन्होंने जाना है इस्लामाबाद डी चौक, वहां पर तो माशाल्लाह जश्न मनाया जा रहा है, वहां पे तो गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है, उनको भरपूर तरीके से वेलकम किया जा रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर दिए जा रहे हैं। वहाँ पे किसी किस्म का कोई अफरा तफरी वाला माहौल ही नहीं है सर। और अगर किसी ने जुर्रत की ना वहाँ पे जाने की, तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस बार आपकी तशरीफ़ जो है वो लालो लाल कर दी जाएगी। ये अटल फ़ैसला है, क्योंकि वजारत दाखिला की तरफ से जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनको और IG इस्लामाबाद को ये हदायत जारी की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर आ चुका है कि वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और किसी को भी शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि जब अदालत ने हुक्म दे दिया, फिर उसके अलावा एग्जीक्यूटिव का भी एक फ़ैसला मौजूद है, तो बात सीधी सी है कि किसी को भी रायत नहीं मिलेगी, जो आएगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वैसे आना उना किसी ने कोई नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने निकलना होता तो वो खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें नज़र आ रही होती, वहाँ पे तो कहते हैं पंजाब वाले कड्डो ना, असी को मार खाइए। पंजाब में हमाद अज़हर खुद गायब है, खुद तो वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, और कारकुनों को कह रहा है कि निकलो, बाकी जा रहे हैं तुसी भी जाओ, जाके तो मार खाओ। मार खान ली किसी ने कोई नहीं जाना, क्योंकि वो तो पिंडी वाले पिंडी से नहीं निकले थे, मुल्तान वाले मुल्तान से नहीं निकले थे, साहिवाल वाले साहिवाल से नहीं निकले थे, लाहौर वाले लाहौर से नहीं निकले थे। और आपके लिए ट्रैवल करके वहाँ पे किसने जाना है? क्योंकि इमरान खान के शैतानी प्लान बेनकाब हो चुके हैं, और इमरान खान का जो मंसूबा था वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुका है। और इमरान खान का मंसूबा ना सिर्फ एक्सपोज हुआ है बल्कि नाकाम हुआ है, और पाकिस्तान की कामयाबी आज पूरी दुनिया देख रही है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।